تفسیر تفہیم القرآن سورہ الطلاق نمبر 65۔ سورہ کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہی الطلاق نہیں ہے بلکہ یہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سورۃ النساء القصریٰ بھی کہا ہے، یعنی چھوٹی سورہ نساء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت فرمائی ہے، اور سورت کے مضمون کی اندرونی شہادت بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا نزول لازماً سورہ بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا ہے جن میں طلاق کے احکام پہلی مرتبہ دیے گئے تھے۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اس کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے، لیکن بہرحال روایات سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جب سورہ بقرہ کے احکام کو سمجھنے میں لوگ غلطیاں کرنے لگے اور عملاً بھی ان سے غلطیوں کا صدور ہونے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ ہدایات نازل فرمائیں۔ اس سورہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات کو پھر سے ذہن میں تازہ کر لیا جائے جو طلاق اور عدت کے متعلق اس سے پہلے قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہیں۔ فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ پھر فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، آگے چل کر وبعولتهن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، یعنی اور مطلقہ عورتیں طلاق کے بعد 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں اگر وہ اصلاح پر آمادہ ہوں۔ پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی پھر اگر وہ تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے ہو جائے۔ پھر فرمایا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، یعنی جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ پھر فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یعنی اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ان آیات میں جو قواعد مقرر کیے گئے تھے وہ یہ تھے: نمبر 1، ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے سکتا ہے۔ نمبر 2، 1 یا 2 طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق رہتا ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد وہی مرد و عورت پھر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے تحلیل کی کوئی شرط نہیں۔ لیکن اگر مرد 3 طلاق دے دے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نکاح بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ کبھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے دے۔ نمبر 3، مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو، اس کی عدت یہ ہے کہ اسے طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آ جائے۔ 1 طلاق یا 2 طلاق کی صورت میں اس عدت کے معنی یہ ہے کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور وہ عدت کے اندر اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مرد 3 طلاق دے چکا ہو تو یہ عدت رجوع کی گنجائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے عورت کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، غیر مدخولہ عورت جسے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ چاہے تو طلاق کے بعد فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 5، جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سورہ طلاق ان قواعد میں سے کسی قاعدے کو منسوخ کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ 2 مقاصد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ مرد کو طلاق کا جو اختیار دیا گیا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے ایسے حکیمانہ طریقے بتائے جائیں جن سے حتی الامکان علیحدگی کی نوبت نہ آنے پائے، اور علیحدگی ہو تو بدرجہ آخر ایسی حالت میں ہو جبکہ باہمی موافقت کے سارے امکانات ختم ہو چکے ہوں، کیونکہ خدا کی شریعت میں طلاق کی گنجائش صرف ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر رکھی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند فرماتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو وہ پھر کبھی ٹوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، یعنی اللہ نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے جو طلاق سے بڑھ کر اسے ناپسند ہو۔ پھر فرمایا تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے احکام کے بعد جو مزید مسائل جواب طلب باقی رہ گئے تھے
ان کا جواب دے کر اسلام کے آئلی قانون کے اس شعبے کی تکمیل کر دی جائے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن مدخولہ عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، طلاق کی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی، اور جو عورت حاملہ ہو اسے اگر طلاق دے دی جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کی مدت کیا ہے، اور مختلف قسم کی مطلقہ عورتوں کے نفقے اور سکونت کا انتظام کس طرح ہوگا، اور جس بچے کے والدین طلاق کے ذریعے سے الگ ہو چکے ہوں اس کی رضاعت کا انتظام کس طرح کیا جائے۔